Hi, my name is Irfan Nawaz, your English teacher. I have brought a new video session for you today, representing the channel Frontier. So you can see on the board आज के जो टॉपिक है बेसिक ग्रामर में टेंसेस में वो उसका मैंने इंतखाब किया है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको उर्दू में माजी मुकम्मल ज़माना भी कहा जाता है और माजी बईद भी कहा जाता है। माजी बईद यानी कोई काम ऐसा जो दूर के माजी में सर अंजाम हुआ हो या किसी ने किया हो। ये तो इसकी डेफिनेशन है जो आप समझ सकते हैं। जहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर का सवाल है तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर ये दो स्ट्रक्चर आपके लिए लिखे गए हैं। पहला स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट एक्टिवाइज है। एक्टिवाइज में देखें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, ये आप ज़हन में रखें, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म है। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और एक्टिवाइज है। थर्ड फॉर्म जो है ये पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आप समझते हैं। और हैड और थर्ड फॉर्म से आपको पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट एक्टिवाइज है। जहाँ तक इसके पैसिव का सवाल है उसमें आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बीन का इजाफा है, बाकी सब्जेक्ट और हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट तो दोनों में एक जैसे हैं। सिर्फ ये जो बीन है ये इजाफा है। बीन थर्ड फॉर्म है, एक्स्ट्रा एक और थर्ड फॉर्म। एक्टिवाइज में हैड के बाद थर्ड फॉर्म जब लगाया गया पास्ट परफेक्ट टेंस तो एक्टिवाइज में एक थर्ड फॉर्म पकड़ चाहिए, वो हमने लगाई है। पैसिवाइज में एक थर्ड फॉर्म पैसिवाइज के लिए और एक परफेक्ट की कमी पूरी कर रही है। ये बीन भी थर्ड फॉर्म है, जैसे जिसका फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकंड फॉर्म है वॉज और वर और थर्ड फॉर्म है बीन। ये बीन उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपके पास जुमले में थर्ड फॉर्म मौजूद ना हो। अब जैसा कि इस टेंस में पैसिवाइज में हमें पैसिवाइज बनाने के लिए एक थर्ड फॉर्म चाहिए और एक अब ओरिजिनल फॉर्म जो पैसिव होगी परफेक्ट टेंस की वो भी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हमें परफेक्ट पैसिवाइज में दो थर्ड फॉर्में चाहिए। तो एक तो थर्ड फॉर्म ये आ गई जो पैसिवाइज की कमी पूरी कर रही है और दूसरी जो बीन है ये परफेक्ट की कमी पूरी कर रहा है। तो इन दोनों को आप देखेंगे तो अब यहाँ पे हैड पास्ट को शो करेगा, बीन परफेक्ट को शो करेगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा और एक थर्ड फॉर्म और आ गई तो ये दो थर्ड फॉर्म हो गई, ये पैसिवाइज बन गया। तो ये पास्ट परफेक्ट पैसिवाइज है। जबकि एक्टिवाइज में हैड के बाद सिर्फ एक थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे हैड के बाद दो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। जहाँ तक उर्दू की कंस्ट्रक्शन का सवाल है, उर्दू के जुमलों को जैसा कि आप जानते हैं कि ये जुमले के इख्तिताम में देखा जाता है। आखिर में जुमले के आखिर आप देखेंगे तो आपको सेंटेंस का पता चलेगा। मतलब ये भी वही तरीक़ाकार है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कि इसमें भी दो अंदाज हैं जुमले के इख्तिताम के लिहाज से कि दो आगाज़ हैं जुमले के, तो इख्तिताम भी डिफरेंट होंगे। मसलन चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस पर भी जुमला ख़त्म हो सकता है। अगर जुमले में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट परफेक्ट एक्टिवाइज है। और अगर या था, ये थी, ये थे, अलफ था आ जाए तो ये भी पास्ट परफेक्ट एक्टिवाइज है। वो कैसे पता चलेगा ये देखें आप, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है। एक ही सेंटेंस को मैंने दो अंदाज से लिखा है। पहला सेंटेंस है वो अपना सबक याद कर चुका था। अब इसमें चुका था आ रहा है, अब ये पास्ट परफेक्ट है, एक्टिवाइज है। इसी जुमले को दूसरे अंदाज के साथ हमने शुरू किया, उसने अपना सबक याद कर लिया था। अब यहाँ पे याद था आ रहा है, तो दोनों जुमले मीनिंग के लिहाज से एक जैसे हैं, सिर्फ इसका जो आगाज़ है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर वो से जुमला शुरू हुआ तो चुका था पे ख़त्म हुआ, अगर उसने से शुरू हुआ तो या था पे ख़त्म हुआ। तो इस तरह ये दोनों जुमले पास्ट परफेक्ट एक्टिव के हैं, एक में चुका था आया और एक में या था आया। तो इंग्लिश क्या है? ही हैड लर्नड हिज लेसन। ही हैड लर्नड हिज लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, और ये हैड पास्ट को शो करता है, लिहाजा ये दोनों से पता चलता है ये पास्ट परफेक्ट। एक और बात वो ये कि वो अपना सबक याद कर चुका था, इस जुमले में मुज़क्कर का पता चलता है, मैस्कुलाइन का पता चलता है कि ये कोई मर्द है, बॉय है, लड़का है जिसने ये काम किया है। लेकिन उसने अपना सबक याद कर लिया था, यहाँ आपके पास चॉइस है, चाहे तो ही लगाएं और चाहे तो शी लगाएं, क्योंकि उसने का जो सीगा है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कहते हैं ही हैड लर्नड हिज लेसन तो तब भी जुमला ठीक है,
اور اگر آپ کہیں she had learnt her lesson تب بھی جملہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس جملے میں اس نے اپنا سبق یاد کر لیا تھا اس صورت میں، اور اگر وہ ہے وہ اپنا سبق یاد کر چکا تھا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ میسکولائن ہے، یہاں پہ اگر آپ ہی سے she کریں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا، تو لہٰذا this is the information for you۔ دوسرا سینٹینس جو ایگزامپل ہے، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، یہ دیکھیں میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب اس کے آخر میں الف تھا آ رہا ہے، یہ دیکھیں الف تھا، یہ میں نے بتایا، یہ پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو وائز ہے، اس کو کس طرح کریں گے؟ آئی ہیڈ، یہ دیکھیں نیور، یہ فریکوینسی ایڈورب ہے، اس کو نیگیٹو فریکوینسی ایڈورب کہتے ہیں، مطلب جب یہ استعمال ہو جاتا ہے تو جملے میں ناٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی نیگیٹو کنسیڈر کیا جائے گا۔ آئی ہیڈ نیور سین، سی سا اور سین تھرڈ فارم لگائی ہے، اور ہیڈ اور سین سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو وائز ہے، اور نیور جو ہے یہ ہے نیگیٹو فریکوینسی ایڈورب۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہارڈلی ہے، اسکیرسلی ہے، نیور ہے، ریئرلی ہے، جب یہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں سینٹینس نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن وی ڈو ناٹ مینشن ناٹ ان اے سینٹینس، سو دس سینٹینس از کنسیڈرڈ ٹو بی نیگیٹو بٹ وداؤٹ ناٹ، سو دس از نیور۔ سو آئی ہیڈ نیور سین، اور اس کی پوزیشن کون سی ہے؟ مڈ پوزیشن، مین ورب سے پہلے۔ آئی ہیڈ نیور سین دس سین بیفور، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، کبھی نہ، کبھی نہیں کو نیور کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے؟ آئی ہیڈ نیور سین دس سین بیفور، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو وائس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں پیسو وائس کی طرف، انگلش میں تو آپ سمجھ چکے ہیں، تو یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے جو ٹینسز میں نے آپ کو کرائے ہیں جرنل، اس میں بتایا تھا کہ یا جا سے پہلے یا، جا سے پہلے یہ، جا سے پہلے یہ، جا سے پہلے الف، یہ پیسو وائس کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یا گیا تھا، یہ گئی تھی، یہ گئے تھے، الف گئے تھے، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کے پیسو وائس کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی جملے کو دو انداز سے لکھا گیا ہے، جیسے کپڑے دھوبی سے دھوئے جا چکے تھے۔ اب جس میں یہ جا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جا، یہ پیسو وائس کو ظاہر کرتا ہے، چونکہ پرفیکٹ کو تھے پاس کو، یہ پاس پرفیکٹ پیسو وائس بن گیا۔ تو پھر کہاں سے کپڑے؟ کلوتھس ہیڈ بین واش، جیسے کہ اسٹرکچر میں ہے ہیڈ بین اور پھر تھرڈ فارم ہیڈ بین واش، دھوبی سے بائی واشر مین، اور دوسرا جملہ اسی طرح کا، کپڑے دھوبی سے دھو لیے گئے تھے، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا پیسو وائس ہے۔ تو دونوں انداز میں نے ایک ہی جملوں کو دو انداز سے اس لیے لکھا ہے کہ آپ ایک ہی جملے کو دو انداز سے سیکھ لیں، اوکے؟ سو یو کین سی آن دا بورڈ کہ کپڑے دھوبی سے دھوئے لیے گئے تھے، یہ بھی یا گیا تھا، یہ گئے تھے، یہ نشانی موجود ہے جو اختتام پہ جملے کی نظر آ رہی ہے۔ تو کلوتھس ہیڈ بین واش بائی واشر مین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیسو وائس کا جملہ ہے۔ ایک جملہ اور آپ دیکھ لیں، اسے حادثے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ پرفیکٹ پیسو وائس کی نشانی جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیڈ بین یا شی ہیڈ بین، اس نے، دونوں کے لیے ہی اور شی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہی ہیڈ بین انفارمڈ اباؤٹ ایکسیڈنٹ، سو in this video you must have seen that کہ ہم نے آپ کو کیا سکھایا، ذرا کوئک لک دیکھ لیں۔ ہم نے آپ کو پاسٹ پرفیکٹ کے دو سٹرکچر بتائے، ایک ایکٹیو کا بتایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، اور دوسرا پیسو کا بتایا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اردو کی نشانی دو نشانیاں ہیں، اور اسی طرح پیسو کی دو نشانیاں یہ بتائی گئی ہیں آپ کو، اور چند ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے لیے شو کی گئی ہیں۔ ایک ہی جملے کو دو انداز سے لکھا گیا ہے تاکہ آپ بخوبی سمجھ لیں یہ چکا تھا پھر یاد تھا پھر ختم ہو رہا ہے، اور دونوں کی انگلش ایک ہی ہے، مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جملے ہیں، صرف اسٹارٹ اور اختتام تھوڑا سا منفرد ہے، اور دونوں کی نشانیاں جو ہیں ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سینٹینس اور ہے، وہ بھی اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے، پاس پر یہ بتایا گیا ہے۔ پیسو وائس کے دو جملے بتائے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ انگلش ایک ہے اور ترجمہ دو ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب فرض کریں آپ کو انگلش کا کوئی ترجمہ ایک چیز دے دیا جاتا ہے انگلش سینٹینس، اور ٹرانسلیٹ کرنا اردو میں، تو اب آپ کے پاس چوائس، آپ چاہیں تو یہ طریقہ اختیار کریں، یہ طریقہ اختیار کریں، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا آخری سینٹینس آپ کو یہ کرایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو اور پیسو کیا ہوتا ہے،
اور اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاسٹ پرفیکٹ ایکٹیو اور پیسیو کی ٹرانسلیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پھر میں یہی کہوں گا ہر ویڈیو میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ یہ اسٹرکچر جو ہے یہ زبانی یاد کر لیں. If you don't learn by heart, you can't win it, you can't learn it, you can't understand it. تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹرکچر ضروری ہیں, تو پلیز سے یاد کر لیں کیوں یہ تعلق آپ کا رہے گا انٹری ٹیسٹ تک. انٹری ٹیسٹ میں بھی ایم سی کیوز اس طرح کے آتے ہیں, اور اگر آپ کوئی بھی کلاسز جرنل ہے 7 8 ہے 9 ہے 10 ہے, کسی کلاس کا کوئی لڑکا ہے بچہ ہے 6 ہے 5 کا ہے کسی کلاس کا ہے, تو اس کو اس بیسک گرامر سے بہت کچھ فائدہ ملے گا. اور ٹرانسلیشن کا سوال تو ہر پیپر میں ہوتا ہے, انگلش سے اردو, اردو سے انگلش ہوتا ہے, اور پہلے آپ کو سبق پڑھنا ہوتا ہے. If you can't understand the lesson, how would you able to give the answer in question? تو اس کو دیکھیں, اسے فضول نہ سمجھیں, یہ امپورٹنٹ ہے. تو ان دونوں یہ جو کلاسز آپ کے لیے جا رہی ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کلاس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. گڈ بائے.